رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، ہمارے نہایت واجب الاحترام مہمان ذی وقار صوفی نبی احمد صاحب حضرت صاحب قبلہ کے خلیفہ مجاز حیبت پور شریف سے صاحبزادہ فدا علام صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میرے نہایت واجب الاحترام بھائی محمد بشیر صاحب، شبیر صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ہمارے سارے ظاہر معاملین جتنے بھی یہاں کے حضرت صاحب کے عقیدت مند ہیں، فاروق ہے، فیاض ہے، یاسین ہے، رانا اقبال صاحب ہیں، عرف رانا ککو صاحب، تو یہ سارے دوست کوشش کرتے ہیں کہ جیسے فاروق نے بتایا کہ یہ 7واں سالانہ عرس مبارک، تو میرے لیے تو ظاہر ہے اتنا ہی بڑا ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ میرے والد محترم کے لیے اس سال ثواب کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں 8:30 بجے آ گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اس مستحب عمل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جلدی محفل ختم ہو جائے تاکہ صبح کی نماز وقت پہ پڑھی جائے۔ ایک بات فاروق نے کہی، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا سا۔ یہ جو انسانی جسم ہے نا، یہ روح اور مادہ دو چیزیں۔ روح قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے میرے محبوب یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان کو فرما دو کہ یہ امر ربی ہے۔ اب جب امر ربی اس جسم سے نکل جاتا ہے تو باقی حیوان بچتا ہے۔ اگر امر ربی جاری رہے اس جسم میں تو پھر انسان ہے، اگر امر ربی نکل جائے تو حیوان ہے۔ اب قرآن کریم یہاں یہ بات ہمیں جس طرف توجہ مبذول کرواتا ہے کہ انسان سرکش کیوں ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان کیوں ہوتے ہیں؟ آخر اللہ نے پیدا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، رہنے کے لیے یہ کائنات دی ہے، پھر انسان سرکش کیوں ہوتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل میں وہ انسان اللہ سے آشنا ہی نہیں جو اللہ کا سرکش ہے، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اس لیے ناشکرا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب قبلہ کی تو زندگی ظاہر ہے اب لوگوں کے درمیان گزری، اور آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ ظاہر ہے جانتے ہیں، میں تو تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ باہر رہا۔
بس یہی ہے وہ ولی کامل کی نشانی جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے خدا سے تعلق بن جائے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی امر ربی کے تابع ہو جائے۔ میں کل اتوار کو جو حضرت صاحب کا وہ چھٹی شریف کا ختم تھا، اس میں ایک بات حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ کے اور شاگرد حاتم کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ اس کو میں دو تین چیزیں اور آگے بڑھا کے پھر ظاہر ہے گرمیوں کی راتیں ہیں، جلدی پھر صبح بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس دنیا میں انسانوں کو دیکھا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ میرے بچے ماشاءاللہ اشفاق صاحب ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، چاہے دولت ہی کیوں نہ ہو۔ کئی لوگوں کو دولت محبوب ہوتا ہے، کئی لوگوں کو اپنا لباس محبوب ہوتا ہے، اور کوئی انسانوں سے ہی محبت تو نہیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اللہ کے سوا سب سے ہی محبت کرتے ہیں۔ کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو اپنی بیوی سے محبت ہے، کسی کو والدین سے محبت ہے، کسی کو اپنی گاڑی سے محبت ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ہر انسان اپنا کوئی نہ کوئی محبوب رکھتا ہے، لیکن جب مر کے وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اگر گاڑی سے محبت تھی تو گاڑی ادھر رہ گئی، خود قبر میں چلا گیا۔ اولاد سے محبت تھی، اولاد ادھر رہ گئی، وہ قبر میں چلا گیا۔ تو موت کے بعد قبر میں اکیلا جاتا ہے، محبوب کو یہیں اس دنیا میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو میں اپنے محبوب کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نور قبلہ عالم، ننگر شریف، تاکہ قبر میں میرا محبوب میرے ساتھ تو رہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں کھولنے کے لیے، یہ ذکر کو ایسے نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں ماشاءاللہ ان بھائیوں نے لنگر کا انتظام کیا، کھائیں گے چلے جائیں گے، نہیں، آنکھ کھولنی ہے، حقائق کو دیکھنا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ایک نماز کی قانونی حیثیت ہے نا، اس کے 7 فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، ایسے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ایسے، یہ اس کی قانونی حیثیت ہے۔ اس نماز کی جو اصل حقیقت ہے، اس دن میں شاید میں نے جملہ کہا تھا کہ اصل حقیقت کا جس کو علم ہے اس کو جسم گھسیٹ کر مسجد میں نہیں لانا پڑتا۔ آج میں صرف ایک طرف اشارہ کر دوں، آپ کی توجہ ہو گئی مکمل۔ نماز کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا ہے، اگر قبلے کی طرف سے نظر ہٹ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ 2 باتیں نماز کی یاد رکھنا، حقیقت نماز جو ہے، اگر قبلے سے منہ ادھر ادھر کر لیا نا، سینہ پھر گیا تو نماز ختم۔ نماز میں نہ چہرہ رخ پھرے، نہ کسی اور سے گفتگو ہو، اگر کسی اور سے بات کی تو پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آج اتنا سے یاد رکھ لیں، محبت کا بھی ایک قبلہ ہوتا ہے۔
قبلے سے اگر رخ پھر جائے تو محبت باقی نہیں رہتی. محبت قبلے کے بغیر نہیں ہوتی. محبوب کی طرف سے نہ چہرہ پھرے نہ اس کے علاوہ کسی سے بات ہو. جس سے وہ کہے اس سے بات کرنی ہے. ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے نا, اس نے کہا تھا میرے نبی پہ سلام کہو. اس نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد کہو. تو ہماری یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے نا, ہم محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیتے ہیں. یاد ہی نہیں رہتا کہ مرشد نے کیا کہا تھا. نہ رخ پھرے نہ کسی اور طرف توجہ ہو, ورنہ نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز باقی نہیں رہتی. قانونی نماز آپ ادا کرتے رہے وہ فویل للمصلین ہو جاتی ہے. تو جس کو بھئی اپنی قبر عزیز ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب میرے ساتھ رہے. چونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ محبوب دنیا میں چھوڑ کر قبر میں چلے جاتے ہیں. واصف علی واصف صاحب نے ایک جملہ لکھا تھا, کسی نے پوچھا تھا کہ مشکل سفر کون سا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا تھا جو محبوب کے بغیر ہو وہی مشکل ہوتا ہے. وہ بھی کوئی سفر ہے جو محبوب کے بغیر. سب سے بڑا مشکل کام ہے یہ. ہمیں تو ٹھیک ہے بھائی, ہم تنہائی سفر طے کر لیں گے. بس یہ 2-4 اشارے ہیں. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس جب کوئی قیمتی چیز آتی ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. بھائی آپ بھی کرتے ہیں نا, سونے کو عام جگہ پہ تو نہیں رکھتے نا, دولت کو بھی آپ کے رجسٹری کے کاغذات ہیں تو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں. کہنے لگے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ قیمتی چیزیں بہت سنبھال کے رکھتے, بڑی حفاظت کرتے. پھر میں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو اللہ نے فرمایا جو تیرے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو میرے پاس جو بھی قیمتی چیز آئی میں نے اللہ کی طرف لوٹا دی تاکہ محفوظ رہے. یہ ہے حضرت صاحب کی زندگی. نیک اعمال کو ساری زندگی محبوب بنایا تاکہ قبر میں تنہائی نہ محسوس ہو. اور جو بھی کوئی قیمتی چیز ملی اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیا. اگر قیمتی چیز آپ اپنے پاس رکھیں گے تو محفوظ نہیں رہے گی. اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اولاد تمہاری بڑی قیمتی شے ہے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ, اس کو اللہ کے سپرد کرو, اس کو جہاد سکھاؤ, اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار کرو. اگر اللہ کی بارگاہ میں رہے گا تو محفوظ رہے گا. تم اولاد کو کہاں محفوظ بنا رہے ہو؟ وہ حدیث تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنائی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑا سا گوشت گھر بھیجا. تو شام کو جب سرکار گھر آئے تو فرمایا کہ عائشہ میں نے گوشت بھیجا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں نے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا تھا, یہ تھوڑا سا بچ گیا تھا, یہ میں نے گھر پکا لیا. ہائے ہائے جوامع الکلم. آقا کے ایک جملے میں کتنے علم کے سمندر ہوتے تھے.
فرمایا عائشہ یہ جو پکایا ہے یہ نہیں بچا، بچا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کیا سکھایا؟ اللہ کے پاس محفوظ رکھو تاکہ تمہاری قیمتی چیزیں محفوظ رہیں۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ پھر کہنے لگے کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ انسان وہی کامیاب ہے جس کو جنت حاصل ہو جائے، او بھائی جس کی نجات ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو اصول کی بتا دوں، مغفرت کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، چاہے تو ابلیس کو بخش دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے، چاہے تو 100 بندوں کے قاتل کو بخش دے، سنی ہے نا روایت آپ، چاہے تو اس بدکار عورت کو جس نے کتے کو بچے کو پانی پلایا تھا اس کو بخش دے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ یہ فتوے نہ دیا کریں کہ تم بخشیا نہیں جانا دے، تم نہیں بخشیا جانا، یہ اللہ کے پاس معاملہ ہے۔ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ آپ نے صرف اس اصول کی بات کرنی ہے جو اصول ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتائے۔ بھائی اگر کوئی فاسق و فاجر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے بس میں تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ فاسق و فاجر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کی صحبت سے بچو۔ جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، جھوٹے سے بچو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم کو کسی کی بخشش کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ کہنے لگے جب مجھے یہ پتا چلا کہ کامیاب انسان تو وہ ہے جس کو جنت مل جائے، نجات۔ بھائی ابھی بھی بھائی بشیر صاحب ادھر کہہ رہے تھے کہ میاں کوٹ میں 8:30 بجے جنازہ تھا، دعائے مغفرت کر کے آئے، جنازہ پڑھ کے آئے۔ کہنے لگے پھر میں جنت کی تلاش میں نکلا اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو یہ آیت سامنے آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے اپنے سرکش نفس کو روک لیا، اللہ کی نافرمانی سے روک لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو میں پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اس سے بڑا عقل مند آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے، راس الحکمہ۔ ہمارے تصوف میں چلو ظاہر ہے بزرگان دین کا یہ سلسلہ ہے، ایک وہ جو تفسیری روایت ہے نا وہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں۔ قرآن کریم میں جن لوگوں کو منافق کہا گیا ہے نا، جو منافقین کی فہرست ہے، ان کے علاوہ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ اصول تفسیر کی بات ہے۔ جن کو قرآن نے مشرکین کی فہرست میں، ہم ان کے علاوہ نہیں کسی پہ یہ شرک کے فتوے لگا سکتے۔ لیکن حضور غوث پاک نے فتوح الغیب کے اندر، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے۔ ایک مخلص ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے۔
مخلص اور منافق کا فرق ہی یہی ہے تصوف کی دنیا میں. پہلے فنا فی الشیخ ہے نا. کیا جب تو شیخ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے جب شیخ چلے جائیں پھر بھی ویسا ہی رہتا ہے؟ اگر پھر بھی ویسا رہتا ہے تو مخلص ہے ورنہ منافق ہے. اور جس کو یہ ہو کہ کوئی نہیں شیخ تو فوت ہو گیا قبر میں چلا گیا اب کیا دیکھ رہے ہیں میں جو جی چاہے کروں. تو تصوف کی دنیا میں اسی طرح آگے فنا فی الرسول کی منزل ہے. بھائی جلوت میں تو مجلس میں تو میں ظاہر ہے ریاکاری بھی کر سکتا ہوں، ظاہراً اپنا حلیہ بنا لوں نیکوں والا، نیک باتیں کروں، درس قرآن دوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں. تنہائی میں تو مجھے صرف میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اصل ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہاں وہ انسانوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، وہاں ڈرتا ہے تو صرف اپنے اللہ کے لیے ڈرتا. تو جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پیش ہونے سے ڈر گیا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے اپنے سرکش نفس کو روک لیا. اچھا ایک اور جملہ بھی میں عرض کر دوں. اکثر آپ کو نا یہ جو آج کل کے وہ ڈائریوں والے پیر شیر آپ کو ملیں گے نا وہ نفس مارنا ہے، وہ کہتے ہیں نا نفس ماریا فلانے. ہمارے تصوف کی دنیا میں نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کی تربیت کر کے اللہ کا فرما بردار بنانا ہے. اور جو ماری گیا تو دیکھو کم کیڑا لینا. بھائی مارنا مقصد نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا ہے. سرکشی چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. یہ شیخ کے پاس بیٹھنے کی ساری باتیں میں اشاروں میں، بہت لمبی یہ تقریریں ہیں جو جملوں میں عرض کر رہا ہوں، بعد میں اس کو تفصیل سے دیکھتے رہنا. بڑا یہ تو مشہور واقعہ ہے امام شافعی کا. وہ بادشاہ نے میاں بیوی کہیں جھگڑ پڑے عباسیوں کا، تو بیویوں کی جیسے عادت ہوتی ہے انہوں نے کہا تو تے جہنمی ہے، وہ خامد کو جہنمی کہہ دیا. بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق. اب بعد میں سوچا کہ یہ کیا کہہ دیا. اب بڑے بڑے مفکر بلائے، مفسرین بلائے، فقہا بلائے. اب کوئی ثابت کرے کہ بادشاہ جنتی ہے تو طلاق نہ ہونا. اب وقت پڑ گیا جی علماء کو. بادشاہ نے میں اتنا چر ہو گیا تنخواہ دے دیا میرا مسئلہ حل کرو. کہنے لگے اب یہ جنتی کسی کو کیسے ثابت کرے. 9 سال عمر تھی اس وقت امام شافعی. یہ اندازہ کریں اب بچے چھوٹا سا 9 سال کا بچہ مجمع لگا ہے پیچھے کھڑے. کہنے لگے یہاں کیا ہوا؟ نا پتر اتنے لما ہی کام ہے. بادشاہ بیوی نو یہ گل آکھ بیٹھا ہے، بیوی بادشاہ نو گل آکھ بیٹھی. وہ ہن علماء کٹھے ہوئے انہوں نے کہا مینوں ذرا آگے کھڑو. وہ ظاہر ہے کاندھوں پہ بٹھا کے وہ آگے لے گئے. اب ظاہر ہے سفید داڑھیوں والے فقہا بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی. انہوں نے کہا میں مسئلے کا حل بتاؤں. بادشاہ سامنے کھڑا ہو مسئلہ بتا. اس نے کہا جی یہ ہوا ہے. وہ کہتی ہے تو جہنمی ہے. میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق. اب میں جنتی ثابت ہوں گا تو پھر یہ بچوں گا، تو ثابت نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا بات سچ کہنا میرے سامنے، بات سچی کرنا. کبھی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا ہو کہ خدا کے خوف کی وجہ سے تو نے گناہ چھوڑ دیا؟ یاد کر اپنی زندگی کو.
بادشاہ نے کہا ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی، میں نے فوجی بھیجے اور اس کو محل میں بلا لیا۔ اب میں مکمل اس کے اوپر ظاہر ہے قابض تھا، بادشاہ تھا، لیکن وہ بہت چیخی چلائی کہ میں بدکاری نہیں کرنا چاہتی، میں برائی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ وہ ایک لمحہ تھا کہ میں بالکل میری دسترس میں تھی، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ بدکاری نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بادشاہ جنتی ہے، بادشاہ جنتی ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ وہ فقہا کہنے لگے تو نے یہ کیسے، یہی آیت پڑھی، انہوں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا، جنت ہے ہی اس کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا میں تو پھر اس دن سے، جب سے یہ پتہ چلا ہے نا، جنت تو ان کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ قریب کی مثال دے رہا ہے، مثال ہونی ہی قریب کی چاہیے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ جب گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں نا، آنکھ کھل جاتی ہے، تو پھر آپ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے فیاض کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جو داڑھی مونڈتا ہے نا نائی، اس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ وہ نبی پاک کی سنت کو قتل کر رہا ہے اور اس برائی میں ساتھ دے رہا ہے۔ اب اس کے سامنے بھی بڑے پہلو تھے، یہ داڑھی منی چھڑ دی تھی تو پھر میری کمائی کمی آ جائے گی، یہ تھا نا سب کچھ۔ کئی لوگ سمجھاتے بھی ہوں گے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن کل بھی مجھے پرسوں بتا رہا تھا کہ 32 لوگ ہو گئے ہیں جن کو میں نے انکار کیا تھا کہ میں نے سنت رسول کو نہیں مونڈنا، اب انہوں نے داڑیاں رکھ لی۔ اور اگر کسی نے وہ حمام کی دکان کسی کو کرائے پہ دی ہوئی ہے نا، وہ داڑیاں مونڈتا ہے، تو اس سے اب کرایہ لیں گے تو وہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ اچھا آج کل یہ بھی مصیبت ہے نا، اہی ولی لبدے پھرنے ہیں بھائی کھورے ہو فلانا کو وڈی گڈی والا ہوئے گا، کو پگ بننی ہوئے گی، کو 2000 بندہ پیچھے نعرے مارن والا ہوئے گا۔ میں کئی بار نا یہ لوگ حضرت اس دور میں ہوندے تھے نا، حضرت بلال نو ولی مننا سی، وہ حضرت بلال نے نا ولی مننا سی، انہاں تو نہیں مننا۔ حضرت سلمان فارسی نے ولی مننا سی۔ وہ یہ ساری محافل اس لیے ہوتی ہیں کہ تم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہو، ہم سے بہتر بن سکتے ہو۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم آپ ایسے ہی نہیں کہتے، وہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہم سے وہ ریڑی والا بہتر ہے جو رزق حلال کماتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف۔ وہ ہزاروں کروڑوں پیروں مولویوں سے بہتر ہے جو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ اب اس کو کس چیز نے روکا؟ خدا کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ ہوتا ہے مرشد کا فیض کہ بندہ حلال حرام میں تمیز کر سکتا۔ ایتھے جدو کدی کہ پیر نے پوچھنا ہی نہیں بھی تیری کمائی حلال دیئے کہ حرام دیئے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ آج تو دور بڑا عجیب آ گیا نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ یہ میرے نوجوان بچے کافی بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے یہ بات یاد آئی۔ ہر دور میں ہی بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں عشق کی محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ایک لڑکا ایک بچی سے کہنے لگا مجھے تیرے ساتھ عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، میں تیرے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ بس ایک بات میری مان لے، 40 دن باقاعدگی کے ساتھ تو نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر، اس کے بعد جو تو کہے گا پھر میں ویسے کر لوں۔ اس نے کہا یہ کون سا کام ہے؟ 40 دن وہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ سرکار عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب 40ویں دن سیرت کی کتابوں میں کبھی یہ واقعہ پڑھے نا بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ 40ویں دن وہ بچی اپنے دروازے کے باہر اس کے انتظار میں کھڑی تھی، اور اب یہ لڑکا لوگوں کے پیچھے سے چھپ چھپا کے گزر رہا تھا، میں نے تیری طرف دیکھنا بھی نہیں۔ ہوتے لوگ کی 60 سال ساڑھے پیچھے نماز پڑھ دینے کوئی فرق نہیں پہنتا۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سبور، اس لیے کہ ظاہراً تو قبلے کی طرف رخ کیا ہوتا ہے، ظاہراً تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں باتیں کس سے کر رہے ہوتے ہیں، رخ کدھر ہوتا ہے ہمارا۔ 3 باتیں ہو گئیں، سبق زیادہ نہ ہو جائے ہیں۔ یہ ایک ولی اللہ کی زندگی آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیزیں آپ نے حضرت صاحب قبلہ کے اندر دیکھی اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعمال کو اپنا نیک اعمال کو اپنا محبوب بناؤ، قبر میں تنہائی نہ ہو۔ جو بھی قیمتی چیز ہے، مثلا میں اگلے دن بھی دوستوں کے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ آج کل تو ہم شادیاں کرتے وقت دیکھتے ہی نہیں نا کہ ہم نے گھر میں بہو یا بیوی کیسی لانی ہے۔ اہی دن منہ متھے لگ دی ہوئے، خسرے والا میک اپ کیتا ہوئے تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ اگر بھائی بیوی سے بھی تجھے محبت ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تہجد کے وقت جب اٹھتا ہے تو اس کو بھی بیدار کر لے۔ جب دونوں میاں بیوی اکٹھے تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے۔ بیوی سے محبت ہے تو اس کو اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کرنا۔ تے جے پہلا ہی کو ہو جا سودا کر لیندا جنوں پتہ ہی نہیں کہ مصلی کی ہوندا ہے، پھر بعد وچ روندیاں رہنا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کالی کلوٹی با کردار لونڈی بد کردار خاندانی حسینہ سے بہتر۔ گھر برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قیمتی چیزیں اللہ کے سپرد نہیں کی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے، یہ ہاتھ ظلم سے حرام سے رک جائے۔ کہنے لگے چوتھی چیز میں نے یہ دیکھی کہ لوگ منصب میں، دولت میں، حسب نسب میں اپنی عزت تلاش کرتے، کہنے نے دولت ہوئے گی تو پھر عزت ہوئے گی، جے کو بڑا عہدہ مل گیا، AC DC لگ گیا، کہتے کو وزارت مل گئی، وزیر اعظم بن گیا تو پھر عزت ملے گی۔ تو میں نے دیکھا کہ مخلوق انہی باتوں میں الجھی ہوئی ہے۔ پھر میں نے قرآن پڑھا،
بھائی ہر بات قرآن پہ آ رہی ہے نا. کہنے لگے پھر میں نے قرآن پڑھا تو دیکھا دولت مند تو قارون تھا, عزت نہیں پا سکا. نمرود پوری دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ نمرود بنا لیکن عزت نہیں پا سکا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو یہ آیت سامنے آ گئی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور قبلہ عالم, آستان عالیہ نگر شریف. کہ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. تو میں نے جو ہی قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی میں نے پرہیزگاری شروع کر دی تاکہ اللہ کی بارگاہ میں عزت پا سکے. یہ نشانیاں تو ولایت کی آگے بھی بھائی بہت ساری ہیں, لیکن یہ 4 کم از کم یاد رکھیں, اور ان پہ اگر آپ عمل کر لیں گے نا تو آپ کی یہ زندگی بھی اور آخرت والی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سارے ساتھیوں کو جو اہتمام کرتے ہیں اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے. یہ دونوں پہلو ہیں, یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو بیان فرمائے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ایک وہ بندہ جو تیر بناتا ہے جہاد کے لیے, ایک وہ ہے جو اٹھا کے لاتا ہے, ایک وہ ہے جو مجاہد کو پکڑاتا ہے اور پھر آگے مجاہد اس تیر کو چلاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ پوری چین جہاد میں شامل ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ جس نے تیر چلایا وہی مجاہد ہے, یہ جس نے بنایا وہ بھی مجاہد ہے, جو اٹھا کے لایا وہ بھی مجاہد ہے, جس نے جس طریقے سے حصہ لیا وہ مجاہد ہے. اور دوسری طرف بھی یہی مثال ہے, شراب نکالنے والا, شراب کو اٹھا کے مٹکے لانے والا, اس کا حساب کتاب لکھنے والا, پیش کرنے والا, پینے والا, یہ سب ایک ہی طرح کے. وہ نکالنے والا یہ نہ کہے کہ میں کڑی کدی پیتی ہے. متوکل باللہ کو کسی نے کہا کہ امام علی نقی آپ گھر میں ہی نا ایک قبر کھودی ہوئی تھی, اسی میں ہی رہتے تھے, نماز کے لیے باہر نکلتے, قرآن کریم, زندگی بہت تنگ کر دی گئی تھی عباسی دور میں ان کی. تو لوگ شکایتیں لگانے والے ہوتے ہیں, وہ اتنا پتر بندے ملنا ہوتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. وہ بادشاہ نے رات کو فوجی بھیجے, گرفتار کر کے لے آئے. تو ظاہر ہے وہ شراب چل رہی تھی, وزیر مشیر سارے, اور یہ سارے شراب میں دھت تھے, اور انہوں نے امام علی نقی کو بھی شراب پیش کی. یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی, اللہ کا خوف بھی آ جائے گا, نفس کو روکنا بھی آ جائے گا, تقوی اور پرہیزگاری بھی آ جائے گی. آپ نے فرمایا, میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے, سرکار نے فرمایا جو شراب پیتا ہوا مر جائے گا اس کا حشر نشر بت پرستوں کے ساتھ ہوگا. اساں آج کل انہوں مذاق سمجھے آئے. مولا علی سرکار کا تو فرمان میں نے شاید پہلے بھی یہاں یا کسی جگہ آپ کو سنایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کنویں میں ایک شراب کا قطرہ گرے, اس کنویں کا پانی کسی فصل کو لگایا جائے, وہ فصل جو کھیت میں کوئی چارہ اگا ہے وہ کسی بکری کو کھلایا جائے, میں اس بکری کا دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں. ام الخبائث اس کو کہا گیا شراب کو. ہم نے اپنی زندگی اللہ کا خوف نہیں نہ رہا. آپ نے فرمایا کہ جو شراب کی حالت میں مر گیا وہ بت پرستوں کے ساتھ کھڑا ہو, مشرکین کے ساتھ کھڑا ہو.
متوکل باللہ کہنے لگا اچھا پھر کوئی شعر ہی سنائے. انہوں نے کہا مجھ سے سننا ہے تو قرآن سنو، شعر کیا سننا. نہیں شعر سنا، وہ عربی کے اشعار ہیں 3-4. انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے بھی بادشاہ ایسے ہی گزرے تھے، ان کی فوجیں ان کی حفاظت کرتی تھیں. پھر چارپائی پہ ڈال کے جب ان کو قبر میں بھیجا گیا تو قبر کی مٹی سے پوچھا تو مٹی نے کہا اب تو اس کے چہرے پہ کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں، یہ ہلا بھی نہیں سکتا. یہ جس جسم کو تو بڑا پروان چڑھا رہا ہے، قبروں کے اندر کیڑے یہ جسم کھا رہے ہیں. کتنا بدبخت انسان ہے وہ جو یہ دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر رہا. میرے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کا چونکہ چشتی سلسلے کا یہ آپ نے کیا فرمایا تھا، سب سے کمینہ اور بدبخت انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنے کپڑوں اور کھانے کا سوچتا رہتا ہے. 24 آورز یہی سوچتا رہتا ہے کھانا کی یہ دے پانا کی. ایک مرید نے عرض کی حضور اس میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑوں کا تو سوچتا ہے، جس نے کپڑے دیے ہیں اس کے متعلق نہیں سوچتا. کھانے کا سوچتا ہے، جس نے کھانا دیا ہے اس کے متعلق نہیں سوچتا. اندھا ہو گیا ہے اس دنیا میں. تو یہ 4 چیزیں جو آج میں نے عرض کی ہیں یہی اولیاء کرام کی نشانی ہے اور یہی ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے. وہ امر ربی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اور اگر کبھی اب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ میں بھی یہ ساری نشانیاں نظر آئیں گی. قبلہ شاید آپ میں سے تو چند لوگ ہی جانتے ہوں، حاجی محبوب صاحب ابائی کے مرید تھے ادھر گجرانوالہ میں. یہ جو احرام باندھتے ہیں نا حاجی، یہ بڑے تولیے جو ہیں ان کی فیکٹری تھی ان کی. تو احرام جو تھے ان کا ادھر ٹھیکہ ہو گیا اور ادھر سوتر جو ہے نا وہ مہنگا ہو گیا. اب دیکھیے اللہ امتحان کیسے لیتا ہے. تو پیران دا پتہ بھی پھر ہی لگتا ہے. حاج صاحب آگے ادھر کہنے لگے سرکار یہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ٹھیکہ ہے تو میں تو سب کچھ بیچ کے بھی یہ پورا نہیں کر سکتا. ابائی نے فرمایا وعدہ کیا ہے تو پورا کر. مرید بھی اج کل دا نہیں نا بھی آندا لے ہن میں پیر دی گل مان کے اپنا آپ اجاڑ لوں. یہ لوہے کے پائپوں کی فیکٹری تھی وہ بھی بک گئی، زمین 2 مربع تھی بک گئی، ایون کے آخر پہ گاڑی بھی بک گئی. اور وہ بات سنایا کرتے تھے کہ ایک دن وہ آیا کہ ایک سائل آ گیا، میری جیب میں 2 روپے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن شیخ نے جو حکم دیا تھا مکان تک بیچ دیا کہ وعدہ پورا کر. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جب استقامت کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کیا وہ بھی یقین بھی ہوئے نا پھر وہ بے یقینیاں نو کی پتہ مرشد کی ہوتا ہے. تو پھر حاج صاحب کہا کرتے تھے کہ پہلے تو وہ ٹھیکہ ہوتا تھا کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ، اب وہ کہنے لگے کہ آپ سارا سال بناتے رہا کریں ہم آپ سے خریدتے رہا کریں. وہ ایک فیکٹری کی پھر 3-4 فیکٹریاں بن گئیں، پھر گجرانوالہ میں بہت کچھ ہو گیا. لیکن وہ جملہ میں ان کا جو آپ کو عرض کرنے لگا، میں اس وقت پڑھتا تھا ادھر گجرانوالے میں، تو وہ اکثر جب وہ صنعت کار اکٹھے ہوتے تھے فیکٹریوں والے سارے تو وہ کہا کرتے تھے اللہ دا شکر ہے میرا کسی فقیر نال رابطہ ہویا جے کسی پیر نال ہوندا
انہیں مینوں کو پوچھنا ہی کہ حلال حرام کی ہوندا ہے، انہوں نے تو لنگر لے آیا گھر پر۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا رابطہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ ہے جس کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں تھی، اور نماز میں آپ نے یہی کہا ہے کہ مولا ان کے راستے پہ چلا، یہ جو انعام یافتہ ہیں ان کے راستے پہ چلا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بھائی بشیر صاحب کے، شبیر صاحب کے، ان کے بچوں کے، یہ آپ تو ظاہر ہے سارے عقیدت مند ہیں، تو اللہ یہ آپ کو اجر دے گا، آپ کے مال و جان میں، کاروبار میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تے ہن منیر صاحب کو نعت سنو، پھر خطب شریف پڑھنے۔